تھینک یو ریسپیکٹ سر. بس ابھی 2 سوال ہیں آخری. ایک تو یہ ہے کہ بیوی عائشہ سے جو شادی کی نبی اکرم نے، تو وہ انہیں علم نہیں تھا ان کی شخصیت اور ان کے والدین کا، وہ نہیں، شادی نہیں تھا ظواہر پہ یا ہوتی ہے بھائی. مجبور تھے، یا مجبور تھے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے وجوہات کیا ہیں، لیکن اسلام میں بعض دفعہ انسان مجبوری کے تحت، بعض مصالح کی تحت انسان شادی کر لے. لازمی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے اولاد نہیں ملی ہے، تو یہ شادی اولاد کے لیے نہیں تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے کوئی مال وغیرہ بھی نہیں ملا ہے. تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. ان کی شادی بہرحال حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہیں اگرچہ وہ بے نماز بھی ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر بے نماز ہے تو شادی باطل ہے، نکاح باطل ہے. تو ہمیں اس کے وجوہات نہیں معلوم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کی ہدایت چاہتے تھے، آل ابو بکر پہ حجت تمام ہو، آل ابو بکر پہ حجت تمام ہو، تاکہ ان کو اگر پیار دیا جائے تو شاید ان کی ہدایت ہو جائے. یہ لوگ بعد میں آل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ نہ کریں. ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے اور وجوہات ہوں. ہمیں وہ احادیث میں ہمارے پاس نہیں ہے کہ وجہ کیا تھی کہ پیغمبر نے کیا تھا. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کوئی مسلط ہوا ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شہوت تو ہے نہیں، یہ تو ہم مانتے نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب وہ جوان تھے پیغمبر، انسان کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اس وقت، 25 سال کا ہے، 30 سال کا. اس وقت تو ان کی ایک ہی وائف تھی، جب تک وہ زندہ تھی تو انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہجرت کے بعد جلاوطنی میں، مدینہ منورہ میں، اور اس وقت دشمنی بھی بہت تھی، یعنی مسلمان کم تھے اور سب قبائل خونخور، آدم خور قبائل تھے یار. جو وہ جاہلی والے قبائل تھے نا، ان کے لیے کسی کو قتل کرنا، اس کو یعنی بری طرح سے قتل کرنا، اس کے کلیجے کاٹتے تھے اپنے دشمنوں کو کلیجے کاٹ کے چگ مارتے تھے. یہ تو ان کے لیے عادت تھی، یہ تو کوئی چیز نہیں. اور مسلمان کم تھے. اب اس حالات میں انہوں نے مختلف قبائل سے دوستی کر لی. ان کے قبیلے کی دوستی لینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ شادی کر لیں. انہوں نے یہود سے بھی عورت لی ہے، انہوں نے ابو سفیان کی بیٹی کو بھی لیا نا، بنی امیہ سے، حالانکہ ابو سفیان ان کا اتنا بڑا دشمن تھا. تو ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ لوگوں کی دشمنیاں کم کرنے کے لیے ابو بکر کا قبیلہ جو تھا بنی تیم، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی دشمنی کم کرنے کے، اللہ جانتا ہے اصل سبب کیا. یہ کوئی حدیث میرے پاس نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے انہوں نے یہ وجوہات یہ تھے کہ انہوں نے عائشہ سے شادی کی. جی لیکن اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی شادی کی. پہلے ابھی انبیاء بھی نے شادی کیا، ان کی عورتیں خراب نکلی ہیں. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. اوکے، زندہ رہو، سلامت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اگلی بار انشاءاللہ سر مزید اور سوال ہے انشاءاللہ، مزید اور سوال، اگلی دفعہ مزید اور سوال. اب دوسرے کالر کو لیتے ہیں بھائی. آپ اپنے مائک کو ٹھیک کریں نا، کوئی ہیڈ فون وغیرہ لے لیں، ہینڈ فری. السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ. پہلے تو بڑا ادب سے سلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں بڑے ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں سر، بڑے ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں، لیکن بات ہو نہیں سکی ہے. میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بزی ہیں، آپ مطلب آپ نے اور بھی کالز لینی ہوتی ہیں، آپ نے مناظرہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو مطلب وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور میرا کوئی مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی آپ سے اختلاف کرنا ہے، کہ میں نہ آپ سے کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. میں بڑی آپ کی عزت کرتا ہوں سر، جو آپ نے جو ٹاپک لے کے آپ چلے ہوئے ہیں نا، اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں. میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں اور اہل سنت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن جو ہے نا حضرت علی سے، اہل بیت سے، حضرت فاطمہ سے علیہ السلام، ان سب سے میں جو ہے نا محبت کرتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں بہت زیادہ. اور اکثر مجھے آپ سے شکایت بھی ہے کہ آپ جب بات کرتے کرتے نا آپ سب کو ہی اندر گین جاتے ہیں کہ بھئی یہ سنی ایسے کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے سر، ساری ایک جیسے نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. میں جو ہے ان کی عزت کرتا ہوں اور آپ کی بھی عزت کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دفاع کر رہے ہیں. اور ان کو میں بہت برا سمجھتا ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیے، زیادتیاں کی، جنہوں نے ان کا حق تلفی کیا. اور جو ہے نا میں ساری غلطیاں ایکسیپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب مجھے یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھیں. اور جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا نا، اور اپنی کتابوں سے چیزیں یہ نکل آئیں، ٹھیک ہے،
بالکل تو آپ حسن بھائی یہ باتیں جب میرے آگے کھلی ہیں تو پھر مجھے بھی شرم آ گئی کہ بھائی ہم یہ کیا چیزیں لے کے چلتے رہے ہیں ساری عمر، ماشاء اللہ میں ماشاء بتایا اللہ ہی آپ کو نہیں گیا، جزائے خیر، ہمیں اللہ آپ کو ہمیں عزت. کچھ دکھایا ہی نہیں گیا. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں حسن بھائی، مطلب میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، مطلب آپ کو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں انجینئر کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، نہ میں اس صحیح کا فالوور ہوں، ٹھیک ہے. صحیح. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یار وہ مطلب ڈیفینڈ کر رہا ہے کسی حد تک، اور وہاں پہ تو سر حضرت امیر معاویہ کے اگینسٹ کچھ نہیں بول سکتے ہیں، اگر وہ بولنے تو وہ پرچے کروا دیتے ہیں، قاتلانہ حملے کروانے لگ پڑتے ہیں. اور اگر وہ کچھ ڈائریکٹ بولے گا ایسا ویسا حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں، تو اس کو تو وہ مار دیں گے پکڑ کے. جی میں نہیں سنتا، اللہ جانتا ہے، میں نہیں سنتا وہ کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اگر وہ اچھی باتیں کہتے ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر دے گا، اگر وہ غلط باتیں کہتے ہیں تو پھر بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کون غلط بات کر رہا ہے. تو میں نے 2 منٹ کے بھی کلپ بھی ان کا نہیں سنا آج تک. میں نے اچھا محمد علی مرزا صاحب کا 2 منٹ کا کلپ بھی میں نے نہیں سنا، کیونکہ میں نے کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ جب ہماری عادت یہ ہو گئی کہ ہم باطل بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جب ہم نے دیکھا کہ وہ باطل مثلا حق کو چھپانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں اور باطل کو ہاں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اس کو ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ ہم جہاں تک ہمارے جو مخالف بھائی ہیں ان کے عقائد جاننے کی بات ہے، تو ان کے عقائد، ان کے مصری صاحب تو کچھ بھی نہیں نا، ان کے اکابر نے اچھی طرح اپنی کتابوں میں بیان کی ہے اور بہترین استدلال کے ساتھ بیان کی ہے. وہ محمد علی مرزا صاحب سے پڑھ کر بہت بہتر انداز میں جس طرح ممکن تھا اس طرح انہوں نے بیان کیا. تو وہ ہم اگر ان لوگوں کے استدلال دیکھنا چاہیں تو ان کے کتابوں میں، ان کے اکابر کے کتابوں میں دیکھتے ہیں. تو ان لوگوں کی باری نہیں آتی کہ بھئی ہم دیکھیں کہ یہ جب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مخالفین کے دلیل کیا ہیں تو ہم دیکھیں کہ بھئی محمد علی مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں. تو عرض یہ ہے، تو ہمیں ضرورت اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے کلپس دیکھیں. جی ہاں حسن بھائی، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ حق جو ہے نا وہ چھپا جاتے ہیں، کور کر جاتے ہیں. لیکن حسن بھائی وہ میں آپ سے یہ بھی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو وہ کیا کرے؟ مطلب اگر وہ یہ ڈائریکٹ بات بولے گا، وہ انڈائریکٹلی بولتا ہے، کہ حضرت ابو بکر سے غلطی ہوگی، انڈائریکٹلی بولتا ہے حضرت عمر سے غلطی ہوگی، لیکن وہ ڈائریکٹلی بولے گا تو اس کو تو پکڑ لیں گے. وہ کیا کرے پھر؟ مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. وہ کہہ دے بھائی کہ میری مجبوریاں ہیں، میں حق کو جانتا ہوں، کہہ دے نا، انسان کو واضح کرے. اگر وہ لیکن وہ بہت دفعہ آتے ہیں، احادیث آتے ہیں، وہ صحیح حدیث کو باطل کرا دیتا ہے، اس کی غلط تعویل کرا دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ اس کی اپنی جو مذہب ہے وہ صحیح ہو جائے. تو یہ اگر واقعاً کوئی شخص تقیہ کرتا ہے، پھر وہ شیعوں پہ حملہ نہ کرے نا. اگر یہ ہے، اگر واقعاً وہ ہمارے ساتھ ہے اندر سے، تو اس مسئلے پہ ساکت رہے. وہ تو ہمیشہ شیعوں کے خلاف بولتا ہے. اور ہم جب ان نے آج سے نہیں 6-7 سال پہلے اس نے کہا تھا، بات کیا، تو ہم نے کہا تھا وہ بات کرو ہم سے، تو پھر اس نے کہا تھا میں عالم دین نہیں ہوں. ہم نے پیغام دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ سے مناظرہ نہیں چاہتے، تم صرف سوال کرو، جو تمہارے جو شکوک ہے بھائی تم سوال کرو، ہم جواب دیں گے. پھر بھی اس نے بہانہ کیا کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے بھائی. اس نے کہا آپ کے یہ سب بھائی، اس کا بہانہ یہ تھا میرے سبسکرائبر زیادہ ہیں، آپ کے سبسکرائبرز کم ہیں. تو آپ کے سبسکرائبرز جب 80,000 اس زمانے میں وہ کہہ رہا تھا 80,000 ہوں گے تو ہم آپ سے بات کریں. یہ تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے بھائی کہ آپ کے سبسکرائبر 80,000 ہوں گے ہم آپ سے بات کریں گے. اتنا زور سے بولنے کا، علمی کتابی اگر بولنا ہے تو پھر آ کے ڈیفینڈ کرو نا. اگر وہ واقعاً شیعہ مذہب کو حق سمجھتا ہے، وہ اظہار نہیں کر سکتا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر چپ رہے، بات نہ کرے. حسن بھائی ایک اور بھی بات ہے، یہ جو مناظرہ وغیرہ ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جو 90% اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا ہے، کوئی بھی نہیں مانتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم ہی ٹھیک ہیں، جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم ہماری نہ مانو. تو یہ کیا اس کا مطلب ہونا چاہیے کہ بھئی وہ بات تو مانتے ہی نہیں ہے ایک دوسرے کی. بات صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مناظرے جو ہوتے ہیں اکثر وہ مخالف جو مناظرہ ہوتا ہے نا، وہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اعتراف کر لے کہ بھئی آپ کی بات صحیح ہے، میری پوزیشن غلط ہے. یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں با انصاف اس طرح، بہت نادر ہوتا ہے اس طرح کہ کہہ دے کہ بھئی میں نے آپ سے سیکھا ہے، آپ نے یہ جو کہا ہے مجھے نہیں پتا تھا، آپ کا شکریہ، میں اعتراف کرتا ہوں میری پوزیشن غلط ہے. یہ تو اس کو پتہ بھی چل جائے نا، نہیں کہے گا، وہ لوگ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرے گا. اور عوام میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی ان کو پتہ چل بھی جائے نا کہ یہ ہمارا جو آدمی تھا وہ ہار گیا ہے، وہ اس کے دلیل نہیں تھے، پھر بھی وہ کہیں گے کہ نہیں ہم جیت گئے. لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب دونوں دلیل سامنے آ جاتے ہیں، گرچہ بہت سارے لوگ اس میں انکار کریں گے،
تعصب کے ساتھ بات کریں گے، دونوں جانب سے تعصب کے ساتھ بات کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ مطلب سیکھیں گے بھی، جن کے لیے کہ وہ جب بالکل دونوں طرف کے دلائل ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اگر ان کو موقع ملے دونوں کو بات کرنے کی، تو ان کو ایک کمپیریزن کا واضح ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے، ایک فرصت مل جاتی ہے کہ ان دونوں میں کمپیئر کریں کہ کس کی بات صحیح ہے۔ تو اس لیے سوال جواب کا اور ایک دوسرے کے دلائل لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا سب کے لیے نہیں ہے، بہت ساروں کے لیے اس میں واضح ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ وہ آخر تک کہیں گے کہ نہیں، ہمارا مطلب صحیح ہے، ہماری دلیل صحیح ہے۔ لیکن جو بہت سارے لوگ جو خاموش ہوتے ہیں، اکثریت خاموش دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو وہ مثلا کسی کے لیے بھی وہ نعرے بازی نہیں کریں گے، اور وہ ان کی تعداد زیادہ وہ ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے، ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی حق کس کے ساتھ تھا۔ پھر ان پہ اگر وہ اعتراف بھی نہ کرے نا، کہ بھائی یہاں پہ اعتراف نہ بھی کریں، تو ان کے دل میں ایک بیج بویا جاتا ہے، ایک نور کی ایک کرن وہاں پہ پڑ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا کام کر لیتا ہے، کچھ سالوں میں، کچھ عرصوں میں، یا اگر اس نسل میں نہیں اگلی والی نسل میں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ حق ظاہر کرنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ جی سر۔